بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب کوئی اولاد سام بن نوح بن تاریخ کی عرب و عجم میں نہ رہی، بعض لوگ طوفان سے ہلاک ہوئے، بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود عجم کے ملک سے نکلا۔ وہ بیٹا کنان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا۔ اس کی زبان عربی تھی۔ اس کا نام نمرود تھا۔ اس کی بڑی قوت اور حشمت اور شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں داخل کیا۔ بعد اس کے ترکستان کو فتح کر کے اولاد بن یاسف بن نوح کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعد ہندوستان میں آ کر اولاد بن حام نوح کو متی کیا اور روم کو بھی قبضے میں لایا اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے دخل میں لایا۔ اللہ ماشاء اللہ بعد اس کے کوفے میں جا کر مقام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں۔ وہاں تخت پر بیٹھا ترکستان اور ہندوستان اور روم اور مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی تھی۔ بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اللہ سے حاجت نہیں مانگتا تھا۔ استغفر اللہ، اور کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اسماء کا خدا کیا چیز ہے، لعنت اللہ علیہ۔ مگر اس وقت ملعون نے آسمان کی طرف نظر کی جب گدھ کے کندھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے کے لیے آسمان کی طرف جاتا تھا اور تیر کو ماں میں لگا کر کہتا تھا آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا۔ اور وہ ملعون جب باہر نکلتا تب تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا اور پائے تخت کے قبا دبائے رومی سے کھنچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا اور تانبے اس میں زربفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں تخت کے نیچے بچھی رہتی، ہر کرسی پر جادوگر منجم سب بیٹھتے اور امیر حاجت اس کے گرد رہتے اور کہتے ہفتے اقلیم کی بادشاہی 4 شخصوں کی ہوئی، ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا۔ وہ مسلمان، ان میں ایک سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنان اور دوسرا بخت نصران، چاروں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود مرد تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر گرد اس کے حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر اپنا سر جھکائے بیٹھے ہوئے غمناک بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا آج تم کو کیا ہوا، کیوں اتنے غم زدہ بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا خدا خیر کرے، ایک ستارہ عجم فلک پر نظر آیا، کبھی یہ ستارہ ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ایک لڑکا باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہ کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ جادوگروں نے کہا 3 رات دن میں۔ پس نمرود نے حکم دیا جتنی عورتیں بالغاں ہیں آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک خاص چوبیدار کا نام، اس کا نام طارق تھا۔ اتفاقاً نمرود کے خاص چوبیدار کے اس کا نام طارق تھا اور اس کے بھائی کا نام آزر۔ بعد وفات بدر کی یہی زندہ رہا جس کا تفسیر میں مذکور ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرانے کھڑا رہتا۔ جس دن کے نمرود نے حکم دیا اسی شب کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی بھی یہی خواہش ہوئی۔ دل سے کہنے لگی کیوں نہ اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پس و پیش میں تھی کہ وہ خود خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان اور پسمان سب کے سب خواب غرفت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خوابگاہ خاص میں بکھٹ کے گھسی اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پسپانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں 4 ہوئی اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندے ہیں،
اتنے میں اللہ کے حکم سے ایک پری آ کر موجود ہوئی۔ وہ شمع اور تیغ لے کر اسی طرح کھڑی رہی اور جوڑ و خصم نے نمرود کے سرحانے مباشرت سے فراغت کی۔ اسی شب کو اللہ کی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں قرار پکڑا۔ طارق نے بیوی سے کہا، خبردار یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا اور یہاں سے گھر جانے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ موجب شرمندگی کا ہے۔ تب بی بی ان کی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو گئی اور اسے آنے جانے کی وجہ سے خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی نمرود نعیم نیند سے اٹھ کر طارق کی پیشانی کی نگاہ کی۔ جب صبح ہوئی نمرود نعیم نے نیند سے اٹھنے کے بعد طارق کی پیشانی کی طرف نگاہ کی، دیکھا ایک نور اس کے چہرے پر چمکتا ہے۔ نمرود نے کہا، اے طارق، آج چہرہ تیرا نورانی دیکھتا ہوں بخلاف اور دنوں کے۔ طارق نے اس کی ترقی اقتبال کی دعا کی۔ بعد نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا۔ راہبوں اور جادوگروں کو بلوا کر کہا، اپنے علم سے دریافت کر کے کہو وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں۔ سبھیوں نے دریافت کر کے عرض کی، جا پناہ سلامت شب گزشتہ وہ لڑکا بحکم خدا باپ کے سلب سے ماں کی شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سبھیوں نے اپنے بچے مار ڈالے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے۔ تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے نکل کر چپکے سے باہر شہر جا کر میدان میں غار کے اندر جا بیٹھی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، ان کی نور سے غار ایک بار روشن ہوئی اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ کہیں کوئی آ کر یہاں ان کے بیٹے کو مار نہ ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہاں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی۔ اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کی دونوں انگلیاں پکڑ کے لڑکے کے منہ میں رکھ دی۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک انگلی سے شہد اور دوسری انگلی سے دودھ جاری ہوا۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، اور ہر ہفتے کو ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتی۔ جب وہاں سے نکل آئی غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا۔ جب ان کی ماں آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر چلی جاتی۔ اس طرح سے 7 برس گزرے۔ ایک دن حضرت نے اپنی ماں سے پوچھا، اے ماں میری، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ طارق جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ بولے، اس کا خدا کون ہے؟ بولے، کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا، ان کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر اس کی ماں لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئی اور یہ حقیقتیں طارق کو سنائی۔ اس نے کہا، یہ لڑکا نمرود کا دشمن ہوگا، اس میں شک نہیں۔ اسی کی فکر میں تھا اسے کیا کیا جائے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور پھر جب اندھیری آئی رات تو دیکھا ایک ستارہ، بولا، یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولا، مجھ کو خواہش نہیں چھپ جانے والے کی۔ پھر جب چاند نکلا کہا، فرمان تعالیٰ ہے۔ پھر دیکھا چاند کو روشن، بولا، یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اگر نہ راہ دے مجھ کو رب میرا تو بے شک رہوں میں بھٹکتے لوگوں میں، یعنی گمراہوں میں۔ جب دیکھا آفتاب کو، بولا، یہ ہے میرا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب دیکھا آفتاب کو بولا، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو بولے، اے قوم میں بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک کرتے ہو خدا سے۔ میں نے اپنا منہ کیا اس کی طرف جس نے بنایا آسماں اور زمین اور ایک طرف ہو کر یعنی تنہا، اور میں نہیں شریک کرنے والا کسی چیز کو ساتھ اللہ کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے قوم کو دیکھا کہ آسماں و زمین کے خالق کو خدا نہیں مانتے اور اپنی حاجتیں اور مرادیں کے واسطے کوئی مورتیں، کوئی ستارہ، کوئی چاند اور سورج کو پوجتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا رکھوں، مورتوں سے تو پہلے ہی ناخوش تھے، ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا۔ جب وہ غروب ہوا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں کوئی اور ہی اس کا حاکم ہے۔
अब वो रब मुस्तकिल होता, आला हाल से अदने हाल में ना आता। फिर जब चांद और सूरज में भी ऐब पाया तो सबको छोड़कर एक ऐसे को इख्तियार किया जिसको सब मानते हैं। सबसे बड़ा और अकल कामिल के नजदीक एक ऐसे को मानना चाहिए जिससे सबका काम निकल सके और सब पर कादिर हो। इस सूरत में किसी दूसरे को मानना कुछ जरूर नहीं। आज़र ने कहा, ए लड़के, मेरा खुदा सिवाय नमरूद के कोई नहीं है, लानतुल्लाहि अलैहि। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे ज़मीन अस्मा और कवाकब का खुदा एक है, क्या शरीक है वो? तो बोले, तू हमारे पास लाया है सच्ची बात, ये खेल करने वालों में से है, ये किसी से सुना है? इब्राहीम बोले, नहीं, बल्कि रब तुम्हारा वही है जो रब के आसमान और जमीन का है, जिसने इनको बनाया। और मैं ऐसी बात का कायल हूँ। और कसम खा करके बोले, ए बाप, मैं तेरे बुतों का इलाज करूंगा। सुबहान अल्लाह, कसम है अल्लाह की, मैं फिक्र करूंगा तुम्हारे बुतों की जब तुम जाओगे पीठ पीड़ कर। ये बात उन्होंने चुपके कही। फिर जब वो शहर से बाहर एक मेले में निकल गए तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में जाकर सब बुतों को तोड़ डाला, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कर डाला उन्हों को टुकड़े टुकड़े। फिर एक जो सबसे बड़ा था उस वास्ते कि शायद उसके पास आवे, फिर आवे और बुतों को जलील और ख्वार देखें, उनके पूजने से बाज आवे। और उस कौम में हर साल 2 बार ईद होती, एक रोज अरफा में और एक ईद के रोज। एक दिन आज़र ने कहा, ऐ बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चल हमारे साथ मैदान में मेले को देखने। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उज्र किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला इस तरह फरमाते हैं, फिर निगाह की एक बार तारों पर, फिर कहा मैं बीमार हूँ, फिर उल्टे गए इससे पीठ देखकर। कई बार इनसे ऐसे ही तौर पर कहा कि उनके फहम में ना आया। सब के सब मैदान की तरफ निकल गए। खुलासा तफसीर में यूं लिखा है, लोग नजूमी थे, इस वास्ते इनके दिखाने को तारों की तरफ देखकर या जादूगरों की किताबों में देखकर कहा कि मैं बीमार हूँ, यानी बीमार हुआ चाहता हूँ। चौंका। एक रोज ईद के शहर से बाहर जाते और एक दिन मैदान में बुत को पूछने और इनको छोड़कर चले गए। ये एक झूठ है। अल्लाह की राह में अजाब नहीं, सवाब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तब्बड़ लेकर तब खाने में जाके सब बुतों के हाथ पांव तोड़कर टुकड़े टुकड़े करके बड़े बुत की गर्दन पर इस तब्बड़ को रखकर बुत खाने से निकल आए। शैतान मलून ने यह हाल देखकर मैदान में इन काफिरों के पास रोता हुआ गया और चिल्ला के कहा, तुम्हारे माबूदों के हाथ पांव तोड़कर जेरो जबर कर रखा है। ये सुनते ही वो मरदूद सब बहुत गमजदा होकर अपनी सवारियों की तरफ दौड़े। चाहा के सवार हो वो जानवर भाग गए, हाथ न लगे। तब पशेमान होकर शहर में आए और बुतों का हाल देखकर कहने लगे, किसने किया है ये काम हमारे माबूदों से? वो बेइंसाफ है तो हम इसका बदला जरूर लेंगे। तब हजरत खलीलुल्लाह को नमरूद ने बुलवाया और हजरत को डराया, हमारे बुतों को तुमने ही तोड़ा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने नहीं तोड़ा। इतने में किसी ने गवाही दी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक दिन तूने कहा नहीं था मैं तुम्हारे बुतों की फिक्र करूंगा, शायद तुम ही ने तोड़ा है। फिर काफिरों ने हजरत से पूछा, चुनाचा अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है। काफिरों ने कहा हजरत से, क्या तूने किया है ये हमारे माबूदों पर? ए इब्राहीम, ये तेरा ही काम है। हजरत ने कहा, मैंने नहीं किया। और कहा जिसका तर्जुमा ये है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मैंने नहीं किया बल्कि ये किया उनके बड़े ने, सो उससे पूछ लो अगर वो बोलता है। उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बुत कहीं बात करते हैं? वो ना तो सुनते हैं ना हरकत करते हैं। तब हजरत ने कहा, ए कौम जो कि बात नहीं करते और ना देखते और ना सुनते हैं, फिर उनको खुदा क्यों कहते हो और पूछते हो? इस बात को सुनकर सभी ने सर नीचे कर लिया और बोले, ये सच कहता है। उनकी इस हालत का जिक्र कुरान पाक में ऐसे है। फिर औंधे हुए सर डाल दिया और कहा, तू जानता है कि ये नहीं बोलते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाना, ये सब लाजवाब हुए। तब हजरत ने फरमाया, जिसका तर्जुमा कुरान पाक में ये है। हजरत बोले, फिर तुम पूछते हो सो खुदा के ऐसे को जो तुम्हारा कुछ भला भूला ना कर सके। बेजार हूँ तुमसे
से और जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा क्या तुम समझ नहीं है। हजरत ने कहा, ऐ कौम, अगर तुमको अकल है तो उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और बुत परस्ती छोड़ दो, इसमें कुछ नफा नहीं। जब दलील कुछ ना ला सके तब काफिरों ने हजरत को मार डालने की तदबीर की और ये इलाज ठहराया। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने दीन पर चलने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।